فلسطینی قومی وحدت کے لیے سب کو جمع کرنے کی کانفرنس کے اعلان الجزائر پر فلسطینی گروپوں کے دستخطوں کا ختم کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول میں آج قطر اور جمہوریہ ترکی کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے آج ہونے والے 8ویں سیشن کی تیاری کے لیے وزارتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر اس سیشن کی صدارت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی اور جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود شاوش اوگلو نے ترکی کے وفد کی قیادت کی ہے۔ اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک عمل اور تعاون کو فروغ دینے کے وسائل، مختلف سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں جن پر اسٹریٹجک کمیٹی کے اس سیشن کے دوران دستخط کیے جائیں گے، یہ زیر بحث آئے ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر روس یوکرین بحران، اناج کی منتقلی میں ترکی کے کردار، فلسطینی مصالحت کے لیے الجزائر کا اعلان اور عراق اور لیبیا کے موجودہ حالات پر بھی اس وزارتی اجلاس میں گفتگو کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ آج ہونے والے قطر ترکی مذاکرات تعمیری ہیں۔ دونوں ممالک مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعلقات کو مسلسل فروغ دینے پر متفق ہیں۔ تو قطر اور جمہوریہ ترکی کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے آج ہونے والے 8ویں سیشن کو باہمی تعلقات و تعاون کو مزید فروغ دینے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تصورات کے اس سے نئے آفاق کھلیں گے۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور ترکی کے درمیان تعلقات تمام شعبوں میں تکامل اور ہم آہنگی کی مطلوبہ پارٹنرشپ کی سطحوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت نے مزید کہا ہے کہ عمومی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں دونوں ملکوں کے مشترکہ تصورات کی عکاسی تجارتی تبادلے کے حجم اور نتیجہ خیز تعمیری اقتصادی تعاون میں بہت نمایاں ہے کہ گزشتہ سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کا حجم 1.8 بلین امریکی ڈالر رہا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آہنگی کا حجم کتنا زیادہ ہے اور دونوں ممالک مزید مشترکہ عمل کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2014 سے 2021 تک تجارتی تبادلے میں 80% کا اضافہ ہو چکا ہے، اور دونوں ممالک بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سالوں کے دوران یہ تجارتی تبادلہ 5 بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور تمام تر شعبوں میں حاصل کی جانے والی سطح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک بہت سے بین الاقوامی مسائل کے بارے میں آپس کی کوآرڈینیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے دنیا میں ایک سے زیادہ علاقوں میں حالات کی شدت میں کمی آئی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے نو منتخب صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید کے نام ان کے اس انتخاب پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس پیغام میں ان کی توفیق و کامیابی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ عراق کے نو منتخب صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید کے نام ان کے اس انتخاب اور حلف برداری پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل مشیل عون نے
ان کے ملک میں استحکام کے فروغ کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے لبنان کی مدد کو بہت قیمتی بتایا ہے اور قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ لبنان میں سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ لبنانی صدر نے ان خیالات کا اظہار اس کی جنوبی سمندری سرحدوں کی تعیناتی کی منظوری دیتے ہوئے کیا ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے واشنگٹن میں دوست ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر خزانہ و مالیات ڈاکٹر نور الدین نباتی، جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادیات و مالیات جناب ڈینیل فرانکو اور امریکہ کے نائب وزیر خزانہ جناب والی اڈیمو کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقاتیں بینک گروپ اور IMF کے سالانہ موسم خزاں کے اجلاسوں کی سائڈ لائن میں ہوئی ہیں اور ان میں دنیا کو درپیش اہم اقتصادی حالات اور چیلنجوں پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ان ملکوں کے ساتھ اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں کا بھی ان ملاقاتوں میں جائزہ لیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولو بنت راشد الخاطر نے تنظیم اسلامی تعاون کے انسانی فنڈز کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں، خاص طور پر تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں صومالیہ، افغانستان، سیرالیون اور سوڈان میں اس تنظیم کے انسانی کردار کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے کئی موضوعات، خاص طور پر انسانی عمل کے شعبے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی وکیل ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کو اگلی مدت کے لیے بھی اپنا خصوصی وکیل مقرر کر دیا ہے، جس کے لیے منشیات اور جرائم کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے ویانا آفس میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کو متعدد بین الاقوامی سرکاری تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں میں کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے کام کرنے پر سن 2012 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا اور کئی مرتبہ اس عہدے کی تجدید کی جا چکی ہے اور اب ان کے اختیارات میں مزید توسیع کر دی گئی ہے اور کرپشن کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے سمجھوتے میں شامل متعدد دوسرے شعبے بھی ان کے اختیارات میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ قطر نے فلسطینی قومی وحدت کے لیے سب کو جمع کرنے کی کانفرنس کے اعلان الجزائر پر فلسطینی گروپوں کے دستخطوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قومی وحدت کے راستے پر اٹھنے والا ایک مثبت قدم ہے اور اس سے سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کے لیے قومی منصوبے کو راسخ کیا جا سکے گا اور اس اسٹیٹ کا دارالحکومت مشرقی القدس ہوگا۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر تقسیم اور پھوٹ کے خاتمے اور فلسطینی قومی وحدت کے حصول کے لیے تمام اقدامات کی مدد و حمایت کرتا ہے کہ اعلیٰ مفاد اسی میں ہے۔ وہ تمام فلسطینی فریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے اختلافات کو ختم کر لیں اور قبضے کے خلاف مزاحمت کے لیے برادر فلسطینی عوام کے ڈٹ جانے کے راستے پر آگے بڑھیں تاکہ ان کے قانونی حقوق بازیاب کرائے جا سکیں۔ وزارت خارجہ نے قطر کی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے درمیان وحدت اور شراکت کا جذبہ برقرار رہے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات اور بات چیت کی سرپرستی کے لیے برادر ملک عوامی ڈیموکریٹک الجزائر کے کردار کو بہت قابل قدر سمجھتی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے قطر اور جمہوریہ ترکی کے اس کی اسٹریٹجک سپریم کمیٹی کے 8ویں سیشن کی صدارت کی ہے۔
صاحب سمو امیر نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے نو منتخب صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید کے نام ان کے اس انتخاب پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ لبنان کے صدر نے ان کے ملک کے استحکام کے لیے صاحب سمو امیر کی مدد کو بہت قیمتی بتایا ہے، اور قطر نے فلسطینی قومی وحدت کے لیے سب کو جمع کرنے کی کانفرنس کے اعلان الجزائر پر فلسطینی گروپوں کے دستخطوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔